کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ مجھے سعداللہ شاہ صاحب آپ مجھے موبائل پہ کال کر لیا کریں. ٹھیک جیسے اسکرین شیئر نہ ہو یا مطلب اس طرح سے جو بھی. جی جی کال کر لیا کریں کیونکہ میسج اس وقت میں جی ہاں تو اس میں ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اسکرین شیئر ہو چکی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اعادہ کر لیتے ہیں. اعادہ بہت ضروری ہے. جو سبق ہم نے پڑھے ہیں 5 منٹ اس کا اعادہ کرتے ہیں پھر آگے اگلا سبق ہم شروع کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جی 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 لاہور سے ہی کر رہا ہوں میں انشاءاللہ ٹیوزڈے کو واپسی ہے. تو پہلا سبق جو ہم نے پڑھا جی وہ ضمیر منفصل کا سبق ہم نے پڑھا. ضمیر منفصل جو ہے وہ بہت آسان چیز ہے. یہ پروناؤن ہے. ایک اسم ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے ایک پروناؤن ہوتا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہوا ہے کہ جب بھی عربی کے اندر جو ہے ہم کسی ایک اسم کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی سٹوری کے اندر جب آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ تو پہلے نام لیتے ہیں اور پھر بعد میں اسی کو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تم کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہی شی اٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ضمیر منفصل ہم نے پڑھی اس کو ہم نے یاد کرنے کا طریقہ ہم نے نکالا. وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی صیغے عربی کے ہم پڑھیں گے یاد کریں گے تو اس کو جی تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اشاروں کی مدد لی. اشاروں میں سب سے پہلے جو ہے ہم دایاں ہاتھ مذکر کے لیے اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب ان ہاتھ کو ہم استعمال کریں گے تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب دایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اشارہ مذکر کا ہے. تو ذہن میں ہمارے بیٹھ جائے گا کہ دایاں ہاتھ جو ہے نا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا بایاں ہاتھ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو 3 طرح کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. یا تو جو ہے ہم اپنے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے. یا جو ہے ہم سیکنڈ پرسن جو سامنے کھڑا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ مخاطب ہو گیا یا حاضر ہو گیا یا اس کو انگریزی میں سیکنڈ پرسن کرتے ہیں. یا جو ہے نا پھر ہم بات کرتے ہیں تو تھرڈ پرسن کے لیے بات کرتے ہیں جس کو عربی میں غائب کہتے ہیں. اور وہ غائب کون ہوتا ہے کہ جو ہم سے دور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا یا نظر بھی آ رہا ہے تو ہماری بات نہیں سن رہا تو وہ غائب ہے ہم سے تو ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو فرسٹ پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے اور یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے دایاں اور بایاں ہاتھ کو استعمال کیا. تو دائیں ہاتھ کو جب ہم استعمال کریں گے فرسٹ پرسن کے لیے تو وہ اس کا اشارہ اپنی طرف کریں گے. سعداللہ شاہ صاحب جو ہے وہ اشارہ کریں اپنی طرف کہ کیسے اشارہ ہوگا تو وہ بالکل چھاتی کی طرف سینے کی طرف اشارہ ہوگا. تو سینے کی طرف یہ اشارہ آپ اپنی طرف کر رہے ہوں گے. تو فرسٹ پرسن کا اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن کا اشارہ کریں گے تو سامنے کی طرف جو ہے نا ہم اشارہ کریں گے اور سامنے جو اشارہ ہوگا تو وہ مخاطب کا ہوگا. اور جب ہم تھرڈ پرسن کا اشارہ کریں گے تو وہ دائیں طرف ہوگا. دائیں طرف ہم اشارہ کریں گے تو دائیں ہاتھ کو دائیں طرف لے کر جائیں گے بائیں ہاتھ کو بائیں طرف لے کر جائیں گے. اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اب جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں
کیا وہ منفرد ہے، وہ واحد ہے، کہ کیا وہ جمع ہے. اور عربی کے اندر جو ہے نا واحد کے لیے الگ سے پروناؤن آتا ہے، اور تثنیہ اپنا جمع کے لیے الگ سے آتا ہے، مگر ایک نئی چیز ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور تثنیہ جو ہے وہ ڈوئل کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے الگ سے پروناؤن ہے. تو اس کے اشارے ہم کیسے یاد کریں گے ہاتھوں پر؟ تو کیونکہ ہمیں یہ پکا یاد ہو جائے، ہمیں بھولے گا نہیں ساری زندگی. ویسے تو کچھ چیز یاد ہوتی ہے، زبانی یاد کریں گے تو وہ بھول جاتی ہے، مگر اشاروں سے جب انشاءاللہ آپ یاد کریں گے تو دماغ میں کچھ ایسا پوائنٹر لگ جاتا ہے کہ وہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو تثنیہ کے لیے ہم کی یہاں پر بھی پروناؤن موجود ہے یا سینٹنسز موجود ہوں گے. تو ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سعد اللہ شاہ صاحب انگلی کا اشارہ ہے، تو ایک انگلی کا اشارہ جو ہے نا، ایک انگلی کا، تو یہ واحد کو ریپرزینٹ کرے گا. دو انگلیوں کا اشارہ جو ہے یہ تثنیہ کو ریپرزینٹ کرے گا. اور یہ چار انگلیوں کا اشارہ ہم کریں گے، انگوٹھے کو نیچے کر لیں، چار انگلیوں کا، یہ تین یا تین سے زیادہ کا اطلاق جو ہے، تین یا تین سے زیادہ کا اطلاق جو ہے وہ جمع پر ہوتا ہے عربی کے اندر. دو کو جمع نہیں کہا جاتا، دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے، تو تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. تو اس چار انگلیوں کا اشارہ جو ہے نا یہ ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ میں بات کروں گا تو سعد اللہ شاہ صاحب دیکھیں اشارہ کریں گے، اور میں جو ہے نا پروناؤن کروں گا تو یہ اشارہ کریں گے، پروناؤنس کروں گا یہ اشارہ کریں گے. میں کہتا ہوں وہ ایک مرد، تو دیکھیں ان کا اشارہ کہاں جاتا ہے. وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، جی ہاں ماشاءاللہ، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، جی ہاں. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، جی ہاں. آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. اب میں عربی میں انہی پروناؤن کو جو ہم نے پڑھے ہیں ان کا نام لوں گا، اور سعد اللہ شاہ صاحب جو ہے نا اس کا اشارہ کریں گے. تو میں کہتا ہوں ہوا، ماشاءاللہ، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، جی. اور ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. جی ہاں. جب اپنی طرف اشارہ کریں انا نحنو کا تو دونوں ہاتھوں کو لے جائیں، کیونکہ انا مذکر کے لیے بھی ہے، نحن مذکر، انا نحن، انا نحن. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب میں جو ہے نا بدل کر جو ہے وہ اشارہ کرتا ہوں، تو اس کو آپ نے بتانا ہے. میں کہتا ہوں انتا، ماشاءاللہ، انتی، جی ہاں جی، ہوا، ماشاءاللہ، ہما. اب ہما کا اشارہ دونوں ہاتھوں کا اشارہ کریں، ہما کیونکہ دونوں طرف سیم ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے، ہما. ٹھیک ہو گیا جی. ہم، ماشاءاللہ جی، ہننا، جی ہاں جی. انتننا، ہاں جمع کا اشارہ ہے، انتننا، جمع، جی ہاں جمع کا اشارہ. انتم، جی ہاں. انتم ہے، انتم یہ مذکر کا اشارہ ہے اور جمع کا ہے، انتم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا. جی ہاں. انا نحنو، انا نحنو، جی ہاں ماشاءاللہ. اچھا خالد صاحب اپنا ویڈیو آن کر لیں. خالد صاحب، خالد صاحب سن رہے ہیں؟ وہ ویڈیو آن کر لیں. جی خالد صاحب اپنا یہ ان میوٹ کر لیں. خالد صاحب ان میوٹ کر لیں.
جی ہاں خالد صاحب آپ تھوڑا سا دہرائیں، وہ ایک مرد اس کا اشارہ کریں، شاباش، ٹھیک ہو گیا، وہ دو مرد، جی ہاں وہ سب مرد، ٹھیک ہے، آپ ایک مرد، سامنے اشارہ ہوگا، آپ دو مرد، ماشاء اللہ جی، آپ سب مرد، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، جی ہاں وہ دو عورتیں، ہاں دوسری طرف اشارہ، ٹھیک ہے، دائیں طرف ہے، دائیں طرف اشارہ، دایاں ہاتھ دائیں طرف، ٹھیک ہو گیا ایسے، اور وہ سب عورتیں، ٹھیک ہو گیا جی، اچھا آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، ہاں دائیں ہاتھ کا اشارہ، سامنے کی طرف، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک مرد، اپنی طرف اشارہ ہوگا، اور ہم سب مرد، اپنی طرف اشارہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی خالد صاحب، بڑی مہربانی، آپ اس کو میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ساتھ میں کسی نہ کسی ساتھی سے دہرا لیں گے چیزیں، کہ دہرانے سے سبق جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے، اور اس طرح سے ہم چلیں گے، کل انشاءاللہ شوکت صاحب سے ہم دہروا لیں گے کچھ سیگے جو ہے انشاءاللہ، تو آگے چلتے ہیں، تو یہ اشاروں کو ہم نے یاد کرنا ہے، کہ اشارے ہمیں نہ بھولیں، تو یہ اشارے ہم نے یاد کر چکے ہیں، اور ضمائر ہمارے یاد ہو گئے، اور یہ بھی ساتھ میں کاؤنٹنگ بھی چل رہی ہے کہ 25,000 الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، تقریباً 25 سے 32,000 الفاظ پہلے لیسن میں 20 سبقوں میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، تو اب دیکھیں نیکسٹ سبق جو ہم نے پڑھا تھا واحد تثنیہ اور جمع کا پڑھا تھا، کہ ہر زبان کے اندر ہر اسم جو ہوتا ہے تو وہ واحد ہے، یا منفرد ہوگا، یا جو ہے نا وہ جمع ہے، اس کی تثنیہ ہوگا، ناؤن کی بات ہم کر رہے ہیں، اسم کی بات کر رہے ہیں، اب ہم اسم پہ آگے ہیں، پہلے ہم پروناؤن پہ تھے، ہووا، ہوما، ہم، یہ پروناؤن تھے، اب اسم کی بات ہو رہی ہے، پراپر ناؤن کی بات ہو رہی ہے، کسی جگہ چیز یا شخص کے نام کو جو ہے وہ اسم کہا جاتا ہے، تو اسم جو ہے نا عربی کے اندر منفرد، جیسے ہر زبان کے اندر یا تو ایک ہوگا یا جو ہے نا جمع ہوگی، مگر اس میں جو نئی چیز ہے کہ اسم کے لیے ہر اسم جو ہے نا وہ ڈوول بھی ہوتا ہے، تثنیہ کا جو لفظ ہے اس ہر اسم کے لیے الگ سے آتا ہے، تو واحد تثنیہ اور جمع جو ہے نا وہ کیسے بنتے ہیں، تو اس میں دیکھیں واحد سنگولر ہے، تو مسلم کا لفظ اگر لیں تو یہ ہے جی مسلم، اور اس کے ساتھ الف نون ملانے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور واو نون لگانے سے مسلمون، تو یہ ڈوول جو ہے نا نشانی ہے الف نون کے ساتھ، اور جو تثنیہ ہے جمع ہے اس کی نشانی جو ہے نا واو نون کے ساتھ ہے، الف سے پہلے جو ہے نا وہ زبر آ جاتی ہے، فتح آ جاتا ہے، اور واو سے پہلے جو ہے نا وہ پیش آتی ہے، تو مسلمون، تو اب دیکھیں ہوا ہم نے پڑھا اور پورا جملہ بن جاتا ہے، ہوا وہ مسلمن، آگے آپ خبر دے رہے ہیں ہوا مسلمن، تو ہوا مسلمن کا معنی ہوگا وہ مسلمان ہیں، ہما مسلمان ہیں، تو اب دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ دو مسلمان ہیں، تو ہما پیچھے ہم لائے ہیں، ہما مسلمان ہیں، وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، تو اس طریقے سے یہ پوری گردان ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کی ملا کر پوری گردان پڑھ سکتے ہیں، تو یہ 8 صیغے ہیں، اگر یہ تو مذکر کے ہیں، اس کے ساتھ مؤنث کی بھی ملائیں گے تو وہ تقریباً جو ہے نا یہ 16 صیغے، یا ریپیٹیشن ہم ختم کریں گے تو 14 صیغے بن جائیں گے، ہوا مسلمن، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلمن، سب مائک آن کر لیں، ذرا تھوڑا سا پڑھیں اس کو، مائک آن کر لیں، ذرا پڑھیں اس کو، مجھے آواز اب آتی ہے، اب ان میوٹ کر لیں، جی ہاں سعد اللہ شاہ صاحب ان میوٹ کر لیں، ہاں ایک منٹ، جاوید شاہ صاحب ان میوٹ کر لیں، اور شوکت علی صاحب آپ بھی ان میوٹ ہو جائیں، جی ہاں جی،
اور یہ دوسرے ساتھی جاوید شاہ صاحب ان میوٹ کر لیں. بازد احمد صاحب جو ان میوٹ کر لیں. جی جی ذرا پڑھیے گا، آپ سب مل کے پڑھیے گا. ہوا مسلم وما مسلمان ہم مسلمون. جی انت مسلم، اشارہ بھی کریں، انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون، انا مسلم نحن مسلمون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب میوٹ کر لیں، اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی تو کوئی بھی لفظ ہوگا، آپ یہ نہیں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی لفظ دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے نا کوئی اسم آ گیا ہے اور اسم کے اوپر تنوین ہوتی ہے، یہ بڑی نشانی ہے اس کی، یا الف لام شروع میں آتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے. مطلب ہے آپ کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آیا، جب آپ تنوین کو دیکھیں گے، تنوین آ گئی ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، یہ تنوین ہے، یہ آ گئی ہے. اور تو وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے، وہ فعل نہیں ہے، وہ ورب نہیں ہے. تو تنوین آ گئی ہے، یہ بڑی نشانی ہے اسم کی. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد اسم ہے جس کے اوپر جو ہے نا تنوین آ چکی ہے. واحد اسم ہے جس پر تنوین آ چکی ہے. یا پھر جو ہے نا کسی لفظ کے اوپر جو ہے نا الف لام آ جائے، شروع میں الف لام آ جائے، تو جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تو الحمد الف لام آ چکا ہے تو یہ حمدن تھا، حمدن. تو الحمد جب الف لام آتا ہے تو تنوین ہٹ جاتی ہے. تو حمدن تھا، تو تعریف الحمد، ہر قسم کی تعریف الحمد، تو وہ الف لام آ جاتا ہے. تو مسلم لفظ ہے، مسلمن ہے، تو اس کی واحد تثنیہ بنانا جو ہے نا اب آسان ہو چکا ہے. تو سنگولر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مسلمن ہے، جیسے مؤمنون ہے، صالحون ہے، کافرون ہے، مشرکون ہے، فاسقون ہے. اب اس کی تثنیہ بنائیں گے تو مؤمنون یہ واحد ہے، مؤمنون تثنیہ اس کا جمع بنا رہے ہیں یہاں پر، مؤمنون واو نون لگائے. اب میں نے بتایا تھا اس کی دوسری فارمیٹ بھی ہے جس میں نشانی ہے یا نون، اور نون کے اوپر جو ہے نا فتح آتا ہے، اور یا سے پہلے جو حرف ہوگا واحد کا اس کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے تو مؤمنین ہو جاتا ہے. تو مسلمون مسلمین، صالحون صالحون صالحین، صادقون صادقون صادقین. تو اس طریقے سے یہ چیز جو ہے نا آگے چلتی ہے. تو جب ڈوول بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ واحد کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں تو مؤمنون کے ساتھ مومنان ہو گیا. اب اس کی دوسری فارمیٹ بھی ہے تثنیہ کی، وہ کیا ہے؟ یا نون ہے اور یا نون کے آخر میں کسرہ آتا ہے ڈوول میں، تثنیہ میں، اور یا سے پہلے جو ہے وہ زبر آتی ہے. تو مومنین مسلمون مسلمان مسلمین. تو اب مجھے سعد اللہ شاہ صاحب بتائیں، الحمدللہ رب العالمین، عالمین جو لفظ ہے یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ نہیں آپ اس سے بتائیں جو ابھی ہم نے اس میں فارمولہ دیکھا، قاعدہ دیکھا کہ عالم تھا، عالمین، عالم تھا، عالمن تھا، عالمین بنا. تو یہ جمع کا صیغہ ہے. تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس عربی کے لحاظ سے عالمین جمع کا صیغہ ہے؟ تو یا عالمین آخر میں یا نون آیا، ہاں جی آخر میں یا نون آیا، نون کے اوپر فتح ہے، اور عالمین یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے. تو یہ عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے. تو رب ہیں تمام عالمین کے. تو بہت زیادہ جہان ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے اللہ پاک نے اپنے کتنے جہان بنائے ہوئے ہیں. تو عالمین ہوتا تو دو ہوتے. تو یہاں دیکھیں آپ کو دو ہوتے، کیونکہ عالمین ہے
یہ جمع ہے، یہ عربی میں جمع ہے کہ یا نون آ جائے، یا نون آ جائے اور نون کے اوپر فتح ہو اور یا سے پہلے جو ہے نا کسرہ ہو، تو یہ جمع کی نشانی ہے. اور عالمین جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا دو کی نشانی. ٹھیک ہو گیا جی. اب مجھے بتائیں مسلمین کیا ہے؟ مسلمین آپ کے خیال میں جمع ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یا نون آخر میں آیا، مسلمین ہے؟ اور جی یا نون کا اضافہ کیا اور یا نون کے آخر میں فتح ہے، مسلمین. تو اور یا سے پہلے کسرہ ہے، یا سے پہلے کسرہ. جی جی. اور مسلمین ہے، مسلمین ہاں، یا نون آخر میں. ہاں یہ تثنیہ ہے. وجہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یا نون ہے، نون کے نیچے جو ہے نا وہ کسرہ ہے اور یا سے پہلے فتح ہے. جی جی فتح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا جی. تو یہ دیکھیں انہوں نے بنا دیے. اور مؤمن مومنان مؤمنون، مسلم مسلمان مسلمون، صالح صالحان صالحون، صادق صادقان صادقون. تو اب آگے قرآن پاک کی ایک آیت کو لائے، ان المسلمین. اچھا جی، ہمارے شوکت صاحب جو ہے نا آپ ذرا ان میوٹ ہو جائیں اور ویڈیو بھی آن کر لیں. ٹھہریں آپ شوکت صاحب کو کہہ رہے ہیں. شاید شوکت صاحب اویلیبل نہیں ہے. جاوید شاہ صاحب جو ہے نا ویڈیو آن کر لیں. اچھا چلیں ابھی جاوید شاہ صاحب آگے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کچھ کیا ان کو سمجھ آئی ہے. اس میں کوئی امتحان لینے والی بات نہیں ہے، ہم نے مل کر پڑھنا ہے. جب مل کر پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے جی شوکت صاحب، اپنا جاوید شاہ صاحب. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ان المسلمین، تو مسلمین یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اپنا جاوید شاہ صاحب، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اس سے کتنے مسلمان مراد ہیں؟ جمع کا صیغہ ہے. تو جمع کا جب آپ کے پاس یہ صیغہ ہے تو جی جمع کا صیغہ ہے. تو یہ بتائیں کہ جمع کا صیغے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جمع کا صیغہ ہے؟ عربی کے لحاظ سے بتائیں، لغت کے لحاظ سے، کہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یا نون آ رہا ہے. جی جی آخر میں، جی ہاں نون پہ فتح آ رہا ہے اور یا کے اوپر جو ہے نا یہ جزم ہے اور یا سے پہلے جو ہے نا کسرہ آ رہا ہے. تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. تو ان المسلمین، جی ہاں ان المسلمین والمسلمات، اب جو مسلمات صیغہ ہے تو جاوید شاہ صاحب بتائیں کہ مسلمات کا صیغہ یہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے اور یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کا کیا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، یہ کیسے بنتا ہے؟ اچھا چلیں یہ بتاتے ہیں، یہ اپنا سعد اللہ شاہ صاحب بتائیں گے. جی جی سعد اللہ شاہ صاحب بتا دیتے ہیں. الف تا کا، ہم مسلمن سے بنے گا اور یہ الف تا کا. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. والمؤمنین والمؤمنات، والمؤمنین دیکھیں جاوید شاہ صاحب کہ مومنین جو ہے نا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. میں کوئی آپ سے کہتا ہے نہیں بھائی یہ مومنین جو ہے نا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یا نون آگے آخر میں، نون پہ فتح ہے. جی ہاں وہ ممنعین ہونا چاہیے. اور اس کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کی یہ ہے قاعدہ، یہ ہے کہ یا نون آخر میں آئے اور نون پہ فتح ہو اور یا سے پہلے جو ہے نا جو حرف ہوگا اس پہ کسرہ ہو، مطلب اس پہ زیر ہو. تو یہ جمع کا صیغہ ہے. اور اس جی تسنیم، ماشاء اللہ جاوید شاہ صاحب ٹھیک ہو. فتح، ہاں یہ دونوں ہم اپنی اردو میں اس کو تو کہتے ہیں. اچھا یہ میں
جی میں اس کو ملا رہا ہوں نا، کہ آپ کے اس کو ملا رہا ہوں کہ جی جو زبر ہے وہ فتح ہے، جو زیر ہے وہ کسرہ ہے، اور جو پیش ہے وہ ضمہ ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس میں خیر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ 10 منٹ بعد جو ہے نا یہ لنک جو ہے نا ڈاؤن ہوگا، تو میں آپ کو دوسرا لنک دیتا ہوں۔ اچھا جی، مؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، قانتین تو سمجھ آ گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جب جمع کا صیغہ آ جائے، اس سے اس کا واحد بنائیں۔ واحد کیسے بنائیں گے؟ اب دیکھیں یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، ریورس انجینئرنگ ہونے جا رہی ہے۔ یا نون کو اڑا دیں جاوید شاہ صاحب، یا نون کو اڑا دیں اور تا کے اوپر ضمہ لے آئیں، تا کے اوپر جو ہے نا وہ پیش لے آئیں، دو تنوین لے آئیں تا کے اوپر۔ کانتن، کانتن، دیکھیں آپ نے ریورس انجینئرنگ کر لی، کانتینہ تھا اور اس کو کیا کر لیا آپ نے جاوید شاہ صاحب، اس کا منفرد بنا کانتن، ٹھیک ہے۔ اچھا اس، ہاں اب اس کا تثنیہ بنائیں، کانتانے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، کانتانے، کانتانے اور کانتائن، ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ جی ہاں جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ نے ریورس انجینئرنگ کی، اب اس کو آپ نے بنا لیا۔ والقانتان والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، صادقین سے اچھا چلیں ابھی ہم جو ہے نا یہ شوکت صاحب کی طرف جاتے ہیں، اب شوکت صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ شوکت صاحب آپ ذرا اس کو آن کر لیں، ویڈیو آن کر لیں۔ شوکت صاحب آپ سن رہے ہیں؟ آپ ویڈیو آن کر لیں۔ چلیں یہ بازید احمد صاحب جو ہے، چلیں شوکت صاحب آ گئے ہیں۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز، جی ہاں، ویڈیو بھی اگر آن ہوتی آپ سے تو آن کر لیں۔ چلیں چھوڑ دے، جی ہاں آگے نظر آ رہے ہیں، جی ہاں۔ اب شوکت صاحب دیکھیں اسکرین کے اوپر، وصادقین وصادقات، صادقینہ کے بارے میں بتائیں، یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ جمع ہے، جی اوکے، یا نون ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے۔ اچھا اس کا منفرد بنائیں نا، واحد بنائیں، کیسے بنے گا؟ ہاں جی، اسی سے بنائیں، یا نون کو اڑائیں، جی ہاں جی ہاں، یا نون کو اڑا دیں، تو جو آخری یا نون کو اڑائیں گے تو کون سا حرف آخری رہ جاتا ہے اپنا شوکت صاحب؟ آخری حرف کیا رہتا ہے؟ کاف رہ جاتا ہے، اور کاف کے اوپر جو ہے نا اب آپ تنوین لے آئیں، ٹھیک ہو گیا، تو صادقن بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، صادقن بن، ماشاء اللہ سے۔ تو دیکھیں اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، اور صادقن سے اس کا تثنیہ بنائیں شوکت صاحب، صادقن سے اس کا تثنیہ بنائیں، دو بنائیں کہ دو صادق لوگ، الف نون لگاتے ہیں آخر میں، صادقان، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی کی دوسری فارمیٹ بنائیں، صادقان سے صادقین، یا نون لگا دیں گے اور زبر رکھیں گے، فتح رکھیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ وصادقین وصادقات وصابرین وصابرات والحاشین والحاشیات، حاشین سے آپ بنائیں جی شوکت صاحب۔ چلیں شوکت صاحب کو چھوڑتے ہیں ابھی، اب بازید احمد صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں۔ وعلیکم السلام، جی بازید احمد صاحب آپ بتائیں جی۔ والخاشعین، والخاشعین، آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں، آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں جی آپ کی تو گرامر بہت اچھی ہوگی، یہ اور اچھی ہو جائے گی۔ آپ بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے ساتھ ساتھ میں ادھر، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیں، والخاشعین یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا ہے، کون سا ہے بتائیے گا؟ ہاں جمع،
ہاں، یا سے پہلے کسرہ ہے، نون کے اوپر فتح ہے، یہ نشانی ہے خاشعین. اس کا واحد بنا لیں. خاشعون ہوگا تو آپ نے کیسے بنایا؟ یا نون کو اڑا دیا. ہاں، اس پہ تنوین لگا لی، سمپل بات ہے. خاشعون ہو گیا. تو اسی کی آپ تثنیہ بنائیں، تثنیہ کا لفظ بنائیں. خاشع الف خاشعانی، خاشعانی پورا پڑھیں. خاشعانی، نون کے اوپر جو ہے نا کسرہ ہے. ہاں جی، خاشعانی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ سے. اور اسی کی جو سیکنڈ فارمیٹ ہے وہ بنائیں تثنیہ کی. خاشعین، ہاں خاشعین، خاشعین ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اچھا، خاشعات یہ کون سا صیغہ ہے اپنا احمد صاحب؟ خاشعات مؤنث کا جمع صیغہ ہے، تو کیسے ہم نے بنایا؟ کس سے بنتا ہے یہ مذکر سے بنے گا. ہاں، مذکر کا جو صیغہ ہے خاشعون سے بنے گا، خاشعون سے یہ بنے گا. اور کیسے بنے گا جی؟ الف تا آخر میں لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اور تا کے نیچے کسرہ ہوگا، خاشعاتی، خاشعاتی ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اور اس کی مؤنث بنائیں، خاشعات کی مفرد مؤنث بنائیں. کیسے بنے گی؟ خاشعاتن، وہ بھی کیسے بنتی ہے؟ وہ مذکر سے ہی بنتی ہے، خاشعون سے بنتی ہے. خاشعون سے تا گول تا آخر میں لگا دیتے ہیں تو خاشعاتن ہو جاتا ہے، خاشعاتن. اب اس کا تثنیہ بتائیں. پہلے تثنیہ جو ہے نا الف نون والا بنانا ہے اور پھر یا نون والا. خاشعتان، خاشعتان. اب اس کی دوسری فارمیٹ بنائیں. خاشعتین، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ، بارک اللہ. سب کے ہیں جی، دعا دیں وزید احمد صاحب کو، ماشاء اللہ بارک اللہ. جی، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اچھا جی، متصدقین جو ہے نا آپ بنائیں جی اپنا سعد اللہ شاہ صاحب. متصدقین اس کا مفرد بنائیں، متصدقین. جی جی، مصدقن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. متصدقن، متصدق جی، متصدقن. اب اس کی تثنیہ بنائیں. المتصدقان، المصدقین، ماشاء اللہ بارک اللہ ٹھیک ہو گئے. والمتصدقات والصائمین والصائمات. صائمین کی بنا دیں ذرا جاوید شاہ صاحب، صائمین کی مفرد بنا دیں. صائمن، صائمن، صائمان، صائمین ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کی ہاں جی، اس کی صائمین کی دوسری فارمیٹ بنائیں جمع والی. کیا بنے گی؟ صائمون، 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 صائمون بن جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. وصائمون وصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا فائدہ ہوا آپ کو، بتائیے گا. یہ اس طرح سے تھوڑی اجرا کرنے سے، اس کو اجرا کہتے ہیں. اور یہ مفتی صاحب اس پہ بڑا زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جب تک آپ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت میں سے اجرا نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں ذہن میں بیٹھیں گی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو انشاءاللہ 1 منٹ کا ہم تھوڑا بریک لیتے ہیں اور میں دوسرا آپ کو بھیجتا ہوں، سیشن بھیجتا ہوں. جی میں دوسرا سیشن بھیجتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، مہربانی مہربانی.